قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس بیان میں میرے پیر کامل کا ایک بہت ہی عارفانہ کلام جس کا عنوان ہے آمد کمال، جس کا پہلا شعر ہے آکے بھی نہ آنا غضب کا کمال ہے، ہر رنگ میں ہر گل میں تیرا جمال ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں اشارہ اللہ کی ذات حق کی طرف، اسی لیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ وجود ظاہر رکھتا ہے؟ کیا اللہ اپنے وجود ظاہری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء محیط۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شعرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں خود تمہاری نفسوں یعنی ذات میں موجود ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو یہاں اس آیت میں لفظ دیکھنے کا آیا ہے، اور اللہ مخاطب انسان سے ہے۔ دیکھا اس کو جا سکتا ہے جس کا وجود ہو، کیونکہ اول بھی اللہ کی ذات ہے، آخر بھی اللہ کی ذات ہے، باقی بھی اللہ کی ذات ہے، چھپا ہوا بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے۔ یعنی اللہ صفت ظاہر لے کر بھی موجود ہے، تو اس کی صفت ظاہر سے آخر مراد کیا ہے؟ یہ کیسا کمال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر ذرے میں موجود ہوں، لیکن یہ بات کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ آخر یہ کمال کیا ہے؟ کیا موجودہ ہے خدا کا؟ یہ کیا جادوگری ہے اللہ کی، جو سب سے عظیم، سب سے بڑا ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا؟ تو صوفیہ کرام نے اس کی اصطلاح بیان فرمایا ہے کہ نہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اللہ کو پایا جا سکتا، تو پھر کیا ہے؟ بس لا موجود الا اللہ، ہوا جا سکتا۔ اس کو اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ نظر، وہ فہم لانا ہوگا۔ اس کے جلوے قدرت میں موجود ہے، لیکن جب تک وہ آنکھ عطا نہیں ہوتی تب تک دیدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذات ایک لا کا سمندر ہے، ایک لامکا کا سمندر ہے، انہد کا پہاڑ ہے، اور اس کے سامنے انسان ایک قطرے کے مانند ہے۔ اس کی ہستی سمجھ ایک قطرہ ہے، جبکہ جب تک قطرہ دریا سے جدا ہے قطرہ قطرہ ہے، لیکن جس دن وہ قطرہ جس میں ہوا ہے وہ نکل گئی، وہ قطرہ دریا میں ضم ہو جائے گا۔ یعنی قطرے سے مراد ناقص العقل اور دریا سے مراد کامل ذات یہاں مانی لیا جا سکتا ہے۔ جس دن وہ سمجھ کے سمندر میں فنا کر دے گا، وہ بھی لامکا کا سمندر ہو جائے گا۔ تب اس مقام پر وہ اس راز سے آشکارا ہو سکے گا کہ آخر اللہ صورت ظاہر لے کر کس طرح ظاہر ہے۔ اللہ کی ذات ایک معمہ ہے، ایک راز ہے۔ آئیے پہلے یہ تو سمجھ میں آئے اصل میں راز کسے کہتے ہیں، ورنہ ہم راز کے معنی کو ہی نہ سمجھ سکے اس کی ذات کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ تو راز وہ ہوتا ہے جو بتا کر بھی بتایا نہ جا سکتا، جو سمجھا کر بھی سمجھایا نہ جا سکتا، جو جان کر بھی انجانا رہ جائے، سمجھ کر بھی سمجھ میں نہ آ سکے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی ایک ادھورا سا لگے، وہ راز ہے۔ تو آئیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو اگر پوچھا جائے کہ گلاب کی پھول کی خوشبو ایسی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ کہے گا کہ میٹھی ہوتی ہے، ارے سوندھی ہوتی ہے، ارے کوئی کہے گا اچھی ہوتی ہے۔ اس شخص کا یہ بتانا اس خوشبو کو، حقیقت کو کیا ظاہر کر دے گا؟ نہیں نا، ارے کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان اس خوشبو کو جانتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا، لفظوں میں سمجھا نہیں سکتا۔ اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس باغ میں لے کر جا کر چھوڑ دو، وہ خود اس کی خوشبو کو وہ سونگھ کر محسوس کر لے گا۔ بس یہی اللہ کا جمال، حسن، روح، خوبصورتی ہر ایک شے میں موجود ہے، ذرے ذرے میں موجود ہے، لیکن ہم اس کے دیکھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم اس آنکھ کے، عقل کے اندھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا دیدار نہیں مانگنا، بلکہ وہ آنکھ مانگ لینا جس سے تیرا جلوہ ہر ذرے میں نظر آ سکے۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کو ذات نہیں بلکہ صفات میں تلاش، صفات سے ہی ذات کا پتہ چلے گا، لیکن ذات کا مقام اللہ کا ایک راز ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ رازوں میں سے ایک گہرا راز۔ جس دن اس راز سے پردہ اڑ گیا
اس دن ہر ذرے ذرے میں، ہر شے میں، ہر مخلوق میں، دنیا کے ہر کونے میں نحن و اقرب اور فسم وجو اللہ کا بھید سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ کی صفت غیب سے مراد ہے۔ کلام کا دوسرا شعر ہے، او یا ایمان ہاتھ سے جو دیکھا آپ خود کہہ کے شرک تم نے مچایا وبال ہے۔ پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے معنی لغت میں کیا ہوتا ہے۔ تو لغت میں شرک کے معنی ہوتے ہیں حصے داری، ایک معنی ہوتے ہیں دو سر کا حصے دار ہونا، یعنی غیر اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا۔ اور اس کی تشریح میں ہے کہ یہاں اشارہ اللہ کے کامل ولیوں کی طرف، پیر کامل کی طرف ہے، جس نے اپنے پیر کامل پر مکمل ایمان لایا، جو کہ آسان نہیں، کیونکہ یہ عشق کا مقام عقل کا نہیں، یہاں تک کہ یہ من کا بھی سودا نہیں کہ کوئی اور ہی مقام، لیکن وہ خوش نصیب ہے جو عقل کی نفس کی عیاری سے پاک اور عقل اور من ایک کر لیا، وہی مکمل ایمان اپنے پیر پر لا سکتا ہے۔ ورنہ عقل کچھ کہتی ہے اور من کچھ کہتا ہے۔ عقل کا تعلق باہر سے ہے، من کا تعلق اندر سے، اندر باہر جس کا ایک ہو جاتا ہے وہی عشق کے مقام پر آ سکتا ہے، وہی عشق کا مقام سمجھ سکتا ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، جس نے اپنی صفات کو مصفا کر لیا، جس نے اپنے قلب کو، کل وجود کو آئینہ بنا لیا، پھر اس کا ذرہ ذرہ صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا، اور اسی پر اللہ کی صفات کا، تجلیات کا، اسرار کا کشف ظاہر ہوا، اور وہ ولایت کے ایسے بلند مقام پر فائز ہو گئے جن کو دیکھنا سراپا ایمان ہو گیا۔ کیونکہ کامل ولی کی پہچان بھی پہچان میں سے ایک پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی ذات یاد آ جائے، اس کا جمال با کمال احساس میں آ سکے، اور ایسوں سے ایمان کی تعلیم لینا اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لینا، یہ دنیا میں سب سے بڑی سرفراز ہے۔ یہاں حضرت ایک نقطۂ فکر دینا چاہتا ہے۔ جب میرے آقا و مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھایا، تو صحابہ کرام نے ایمان کس پر لایا؟ کیا صحابہ کرام نے ایمان اللہ پر لایا؟ ارے صحابہ کا تو ایمان ہی رسول اللہ ہے، سراپا ایمان ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس ذات اقدس کو دیکھ کر ایمان لایا۔ گویا ان پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کی دلالت خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ بیعت کا سلسلہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے مولائے کائنات کو ملی، اور انہی سے آج 4 پیر 14 خانوادے چل رہے ہیں، یعنی بیعت چل رہی ہے۔ اس مقام پر مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی اچھی مثال پیش کی۔ چراغوں کو مت دیکھو بلکہ اس کی لو کو دیکھو، تمام چراغوں میں جلنے والی لو کس کی ہے؟ ارے وہ ایک ہی ہے، اول اور آخر شمع ایک ہی ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر تو شیطان بھی دھوکا کھا گیا، فرق صرف دیکھنے کا ہے، اور یہ محبت اور عشق کا مقام ہے۔ کسی کی نظر کہاں ہے اور کسی کی نظر کہاں ہے؟ ارے دیکھنے کی بات۔ جس نے نور دیکھا وہ نور والا ہو گیا، جس نے صرف خلقت کو دیکھا وہ دھوکا کھا گیا، وہی اصل میں شرک والا ہے۔ ارے جس نے نور دیکھا اس نے رب کے نور کو دیکھ لیا، رسول عربی کے نور کو دیکھ لیا، اور یہ نور کی پہچان اسے دیکھنے والے سے ملی۔ اب کہاں کا شرک؟ میں کہتا ہوں کسی کامل ولی پر یقین کرنا اور ارادہ کر کے ان کا مرید بننا، اور مرید بننے کے بعد اپنا سب کچھ اس پیر کو سمجھنا، ارے کہاں کا شرک؟ اپنا ایمان تک اس پیر کے حوالے کر دینا، کہاں کا شرک؟ ابھی ہم شرک کی اصل سمجھے ہی کہاں ہیں؟ ارے شرک کے کئی اقسام ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی، ایک ہے شرک اخفا، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء۔ ارے شرک کے کئی معنی ہیں، کئی جو ہے اس کے کیٹیگریز ہے۔ پہلے شرک کو سمجھنا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ چاول میں دال کو ملاتا ہے، آٹے میں پانی کو ملاتا ہے، شربت میں شکر کو ملاتا ہے۔ ارے تو ملایا نا، کسی تیسرے کو ملایا نا، کسی دوسرے کو اس میں شریک کیا، کسی تیسرے کو اس میں شریک کیا، تو کیا وہ شرک ہو گیا؟ کیا وہ کفر ٹھہرایا؟ کیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا؟ تو شرک کے کئی اقسام ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، پہلے اس کو سمجھنا ہو۔ اور اس مقام پر لکھنے والے نے کیا لکھا؟ ارے میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو تجھے لینا ہے لے، محمد کے شہر میں۔ اللہ کا ولی فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، وہ وحدہ لا شریک کی تعلیم پر قائم ہوتا ہے،
ان پر یقین نہ آنا یہ تو ایمان کی سربلندی ہے، ارے وہ شرک کیوں کر ہوا۔ اس کلام کا تیسرا شعر ہے، آدم کا دم ہے لیکن زینا ہے آپ کا، ارے آدم میں آنا جانا تیرا بے مثال ہے، سبحان اللہ۔ تو لغت میں زینے کے معنی کیا ہے؟ تو ایک عام فہم معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے، لیکن اس کے اور ایک لطیف معنی ہوتے ہیں وسیلے کے، اونچائی پر جانے کا ذریعہ، ارے وہ ذریعہ ہے آدم کا دم، ارے وہ ذریعہ ہے جو انسان کو بلندی پر لے کر جاتا ہے، انسان کے لیے وسیلہ ہے، ارے یہ وہی وسیلہ ہے جس کو پکڑ کر، جس کا دامن تھام کر وہ اونچائی پر جانے لگتا ہے، ارے ساتوں آسمان کی سیر کرنے لگتا ہے، ارے وہ سدرۃ المنتہا پر جاتا ہے، ارے وہ عرش پر پہنچتا ہے۔ اس کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے؟ ارے اس کی رسائی عرش تک ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں عرش پر استوی ہوں، مستوی ہوں۔ تو آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک اس دم میں دم ہے وہ دم والا ہے، جب اس دم میں سے دم گیا ارے وہ بے دم ہو جائے گا، یعنی آدم میں بھید سارا دم کا ہے، اور یہی آدم کا دم اللہ کا زینہ یعنی اللہ کی طرف راستہ وسیلہ بنا ہوا ہے، اللہ کی طرف یعنی اونچائی پر جانے کا، بلندی پہ جانے کا، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارے معراج کی شب میں کہاں تھے؟ سفر پر تھے، ارے تو عرش کی طرف، بلندی کی طرف۔ اصل میں یہی صراط مستقیم یعنی انسان کا جو دم ہے، جو زینہ بنا ہوا ہے، ارے یہی صراط مستقیم ہے جو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے سیدھا ہے۔ اللہ نے آدم کے پتلے کو تیار کیا تو فرمایا کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے پیدا کیا، جس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور جب اپنی روح آدم میں پھونکی، اس کا تعلق اللہ نے کہا میرے عالم امر میں سے، یعنی سیدھا مجھ سے ہے۔ آدم کے دم میں بھید چھپا ہوا ہے، وہ اللہ کا بھید ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کا ایک دم بھی بغیر ذکر الہی کے نکلے بس وہ مردہ ہے۔ اس مقام پہ میرے پیر کامل لکھتے ہیں، ارے یہ جو آدم ہے بہانہ ہے کسی کا، اس میں پوشیدہ خزانہ ہے کسی کا۔ تو دم کے صرف اتنے ہی معنی نہیں، دم کے اور بھی معنی ہیں۔ تو دم کے ایک معنی ہوتے ہیں خیال کے، دم کے ایک معنی ہوتے لمحے کے، جب تک دم میں دم آ رہا ہے اور جا رہا ہے وہ ظاہراً زندہ ہے، اور اسی دم میں نہ جانے کتنے خیالات کا نزول ہو رہا ہے۔ پر فرق صرف اتنا ہے جو اپنے دم سے غافل ہے وہ اللہ کے عرفان سے غافل، اور جو اپنے دم کی خبر رکھتے ہیں پھر ان پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا، ارے جو بھی اپنے دم کی کرتے ہیں نگہبانی انہی پہ منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی ارے دم میں دم آ گیا، کیا آ گیا؟ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لافظ سبحان اللہ۔ تو سمجھنا ہے یعنی خدا خود ان پاک ذات بندوں کے دم میں آ کر کچھ القا کرتا ہے۔ ارے یہیں سے خضر کا ایک حقیقی پہلو، باطنی پہلو، لطیف پہلو اجاگر ہوتا ہے، جو ایک رمز ہے، اور یہ ایک ایسا معمہ ہے جو بے مثال ہے، یعنی سوائے انسان کے اس نے کسی کو یہ حق نہیں عطا کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ۔ چوتھے شعر ہے، مسجود ملائک بنے آدم صفی اللہ، آدم کے آئینے میں اس کا جمال۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اے فرشتوں جب آدم کے پتلے میں میں اپنی روح پھونک دوں تم سجدے میں گر جانا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے آخر سجدہ کیوں کروایا؟ تو اس مقام پہ میرے پیر کامل کیا لکھتے ہیں، نور جمال سمجھو کیا نور جلال ہے، دونوں میں فرق کتنا اور کیا کمال ہے، پیشانی ہے آدم میں تو نور کی تھی کرنیں، اس نور کو تھا سجدہ۔ ملک سے سوال ہے، تو یہ ایک سوال ہے کہ آخر آدم کے پیچھے کون چھپا ہے، اس کے اندر کیا بات ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ تو جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پہلی مرتبہ داخل فرمائی وہ واپس آ گئی، کیونکہ آدم کے پتلے میں ظلمت، اندھیرا پتہ کیا چلا؟ روح ایک ایسی کیفیت ہے جس کو تاریکی یعنی اندھیرا پسند نہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کے گھر یعنی بت میں ظلمت بھری رہی تو روحانیت بھی کمزور ہو جائے گی، اور روح کی طاقت کی ظلمت کے آگے پھیکی پڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرمایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نفخت من روحی کا امر کہا، اور جیسے ہی روح تعلق سے داخل فرمایا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔
اللہ نے کہا الحمدللہ، جو کہ آج اللہ کی سنت بنی ہوئی ہے، اور آدم میں حرکت و برکت پیدا ہو گئی، اور فرشتوں نے اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو آدم کے آئینے میں نور محمدی کا ظہور ہے، جو با کمال ہے، وہ نور کمال والا ہے، وہ نور حسین و جمیل ہے، وہ نور قدرت والا ہے، ارے وہ نور حسن والا ہے، ارے وہ نور تعریف کے لائق ہے، ارے وہ نور عظمت والا ہے، ارے وہ نور بزرگی والا ہے، ارے وہ نور سراہا جانے والا ہے، ارے وہ نور عظمت والا ہے، ارے وہ نور اشرفیت والا ہے۔ اور اس مقام پر میرے پیر کامل حضرت معروف پیر مدث اللہ العالی لکھتے ہیں کہ وہ سجدہ نور والا نور کو تھا، راز کیا معروف، اسی ایک فکر میں 9 ماہ بڑے آرام سے گزرے۔ سبحان اللہ۔ گل مسکرا رہے ہیں کانٹوں کی سیج پر، قدرت کا کارخانہ سمجھنا محال ہے۔ اس کی تشریح ہے، جہاں بھی محنت کے مشقت کے گل کھلے ہیں، وہ باغ ہمیشہ کانٹوں کی سیج پر ہی بڑا ہوا، یعنی تکلیف غم کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، لیکن انہوں نے کبھی اپنا حوصلہ پست نہ کیا، اپنی ہمت پست نہ کی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہی کانٹے ان کی راہ کے پل بن گئے۔ یہاں سے عاشق کے لیے فرض ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ دامن صبر کو مضبوطی سے پکڑا رہے۔ اور آپ دیکھیے بھی کہ جہاں پھول ہے انہی سے لگ کر کانٹے بھی ہیں، یعنی جہاں رات ہے وہیں دن ہے، جہاں کیچڑ ہے وہیں کنول کے پھول کھلے ہیں، جہاں کوئلے کی کھان ہوتی ہے ارے وہیں ہیرے نکلتے ہیں روشنی۔ ارے یہی اس کی قدرت کا کھیل ہے جو قدرت نے کھیلا ہے، جو کہ سمجھنا محال ہے۔ یہاں سے ایک اور پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ کانٹا نہ ہوتا یہ پھول کبھی نہ کھلتا، رات نہ ہوتی، دن نہ ہوتا، غم نہ ہوتا تو خوشی کا احساس نہ ہوتا، ارے بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کا احساس کیسے محسوس ہوتا؟ یعنی ہر مخالف چیزیں سامنے ہی ہیں ایک ساتھ جو ہمیں مخالف نظر آ رہی، لیکن قدرت کاملہ ہے جس نے نقطہ توحید کو سمجھ لیا، وہ دوئی سے باہر آ گیا، پھر اس پر سے قدرت کے کئی رموز ہٹ گئے، اور جس کو بھی قدرت سمجھنا ہے اسے اپنے مرکز وحدت پر آنا ہوگا۔ جب تک مرید اپنے مرکز وحدت پر نہیں آتا وہ قدرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مرکز وحدت کو پانے کا طریقہ بھی پیر ہی سکھاتا ہے، ذکر و فکر کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے۔ آخر قدرت میں تو وہ خود آ کر چھپ گیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے راز کو نہیں جانا، ظاہر اور باطن کی حقیقت کو نہیں پہچانا، اور بنا کسی پیر کامل کے پہچان بھی نہیں سکتا۔ آگے شعر ہے، خود رفتگی میں دیکھا تماشا عجیب تر، ہر چیز کو فنا ہے باقی خیال۔ یہاں لغت میں خود رفتگی کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں بے خودی، دیوانگی، یعنی جذبات میں بہہ جانے کا عمل۔ تو خود رفتگی میں یعنی بے خودی میں دیوانگی کا ایک ایسا عالم کہاں جہاں کل رات کو میں تھا، ایک عجیب ترین کیفیت کا صدور ہو رہا تھا، اللہ کی تجلیات میں گم تھا، وہاں ایک راز اس پر آشکارا ہوا، جس کے تعلق سے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ کو خیال ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت۔ اور اس مقام پر اللہ رب العزت سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا ہے، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اولیاء کرام کو بھی دیکھتے ہیں تو جو عاشقان اولیاء کرام ہیں ان کے لیے آج وہ ان کے دلوں میں خیالوں میں ہی تو زندہ ہے، ہمارے خیالوں میں دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ مزار پر سے سانپ تو نکل گیا ہے لیکن اس کی کچلی رہ گئی ہے، لیکن وہ کچلی بھی کافی کام کی ہے۔ اس مقام پر ایک انرجی ہے جو کام کر رہی ہے، جو آنے والوں کو فیضان بخش رہی ہے، ان کے کام ہو رہے ہیں۔ اور آج صوفیہ کرام کی جتنی بھی تصنیف و تالیف کتاب کی شکل میں موجود ہے جو ہم تک پہنچی اور جو پہنچ رہی ہے، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی، وہ ہے کیا؟ تو وہ ایک خیال ہی ہے۔ ارے قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی ایک خیال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تو اللہ کا ایک خیال ہی ہے جو تعلیمات کی شکل میں ساری امت کے لیے رہبری کا پیغام لے کر آیا۔ اور اپنے اندر غور کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے آگے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے، یعنی آپ کی زندگی کا سرمایہ کیا ہے۔ ہمارے لیے اس شعر میں ایک اہم فکر مل رہی ہے کہ اس چیز کے پیچھے محنت کرو جو ہمیشہ باقی رہے گی، اس پر نہیں
جو فنا ہو جائے گی، اور کسی پیر کامل سے یہ راز جان لینا کہ فنا و بقا کیا ہے، کیونکہ اسی میں توحید کا راز پوشیدہ۔ آگے مقطع ہے، پیر فہمی راز گوہر سینے میں پوشیدہ، آئے جو اس کو کوئی وہی لازوال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا جوہر ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سونپا، پھر اللہ نے نبی سے فرمایا کہ یہ جوہر جسے آپ چاہے نواز دیں آپ کے ہاتھ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہی تو آج 4 پیر 14 خانوادے نکلتے ہیں، اور آج ہمارے سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ وہ سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج بھی وہ جوہر لاسانی میرے پیر فہمی کے سینے میں چھپا ہوا ہے، جو سینہ با سینہ سینہ با سینہ سر بس سر بس وہ منتقل ہوتے ہوئے آیا، جس کو میرے پیر کامل نے سینہ با سینہ تک اور سینہ با سینہ پایا۔ وہ گوہر وہ موتی جو کہ کئی صلاحیتیں رکھتا ہے، جو پوشیدہ تھا، اس سے میرے پیر کامل نے بیدار کیا۔ یہ ان کا جو ہے احسان عظیم ہے، جو آج لطائف کی شکل میں ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی کلمہ طیب کی لازوال دولت و امانت ہے جو سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ جو پیر فہمی کے دامن سے وابستہ ہو گئے انہیں یہ لازوال یعنی ہمیشہ رہنے والی موتی جن کے ہاتھ آ گئے، جس نے بھی پا لیا وہ اس طرح سے لازوال ہو گیا کہ وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، وہ 70 قیامت تک قائم و دائم ہو گیا۔ ارے اس کی ہستی بقا ہو گئی، ان کے سلسلے روشن ہو گئے اور ان کے شجرے مبارکہ نصب ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے یاد کیے گئے اور ان کو ہمیشہ سراہا گیا۔ پھر آگے مقطع ہے، منزل یہ ذکر فکر کی اعلیٰ ہے اے معروف، مفعول او یا فاعل؟ بس پہلا سوال ہے، مفعول او یا فاعل؟ بس پہلا سوال۔ آئیے مسئلہ پیچیدہ ہے، اس کی تشریح میں غور و فکر کرتے ہیں۔ مسئلہ پیچیدہ ہے تو مرید کے لیے ذکر و فکر کی منزلیں پہلی سیڑھی ہے، اس کے بنا وہ آگے کے مقامات کو نہیں پا سکتا۔ ذکر و فکر سے اس کے دل و دماغ میں یکسوئی آنے لگتا ہے، وہ اندر اور باہر ایک ہونے لگتا ہے۔ جب ایک مرید ارادہ لے کر بیعت ہوتا ہے تو اس کا دل اور دماغ دونوں آپس میں ٹکراتا ہے، دل کچھ کہتا ہے اور دماغ کچھ اور۔ ہر انسان اپنے اندر سے لڑ رہا ہے اور مرید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ آخر کیا کرے؟ وہ خلط ملط کر لیتا ہے ظاہر اور باطن کو، دنیا اور آخرت کو، دنیا اور دین کو، ظاہر کو، معاملات کو، وہ خلط ملط کر کے جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیر کامل مرید کو ذکر کی نعمت سے نوازتا ہے، اور پھر کچھ وقت تک ذکر خلوص یعنی ذکر خلوص دل کے ساتھ ادا کرنے سے، ذکر خلوص دل کے ساتھ، کہ ذکر کی شرط کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ صحیح ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میری نظر میں صحیح ذکر جو ہے خلوص دل سے کیا جائے۔ صحیح ذکر کرنے کا طریقہ ہے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہ ہے پیورٹی، خلوص ہونا، خالص ذکر ہونا، مخلص بندے بننا۔ تو ذکر خلوص دل کے ساتھ ادا کرنے سے اس کا دل و دماغ سکون پانے لگتا ہے۔ کیا پانے لگتا ہے؟ سکون پانے لگتا ہے، یعنی وہ ایک ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد پیر مرید کو مراقبے کی منزل عطا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات جان لینا کہ ذکر کیا ہے، مراقبہ کیا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ ذکر اور فکر سے مرید کا دل آئینہ بن جاتا ہے، اس کا باطن یعنی نفس اور قلب پاک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ذکر و فکر کی منزل اس سالک کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن آگے شعر میں ایک فکر بیدار کی جا رہی ہے جو کہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ آگے کی تعلیمات ہے، کیا ہے اس میں؟ آگے کی تعلیمات ہے۔ جو بھی عاشق صادق ذکر کرنے والا ہے جس کو ہم ذاکر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مذکور جس کا ذکر کیا جائے، یعنی ذاکر اور مذکور جیسے عاشق اور معشوق، اللہ اور بندہ، ویسے فاعل یعنی کام کرنے والا اور مفعول یعنی جس کے لیے کام کیا جائے یا جس کا کام کیا جائے۔ تو جب ذاکر ذکر کی منزل سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ کرتا چلے، یعنی ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی ساتھ ساتھ کرتا چلے کہ آخر ذکر، ذاکر اور مذکور کون ہے، یعنی ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے والا کون ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، عشق، عاشق اور معشوق کون ہے، سجدہ، ساجد اور مسجود کون ہے۔ اور پھر یہ راز سے پردہ ہٹانے کے لیے مرید کو آگے کی منزلوں کی طرف لے کر چلتا ہے،
جو کہ مراقبے کی منزل ہوتی ہے۔ مراقبہ اسے کہتے ہیں جہاں ذاکر کا نفس، دل اور روح ایک ہو جائے یا ایک مقام پر آ جائے، جس کو مرکز حیات یا مرکز توحید بھی کہتے ہیں، جو میں نے اس سے پہلے شعر میں بیان فرمایا۔ تو ایک مقام پر آ جائے جہاں سے ذاکر پر کئی رازوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں مشاہدہ ہوتا ہے، وہ مشاہدے کا مقام ہے۔ اس کے بعد تصدیق کا مقام آتا ہے اور وہ نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کو پا لیتا ہے۔ تو ابھی سوال وہیں کا وہیں ہے، جس نے ابھی صرف سنا ہے، جانا نہیں، ابھی صرف سنا ہے، پہچانا نہیں۔ سننے سے وہ مقام پر نہیں پہنچ جائے گا، میری بات یاد رکھنا، کیا سننے سے وہ مقام پر نہیں پہنچ جائے گا، یہ بیان سننے سے مقام پر نہیں پہنچے گا، بلکہ پیر و مرشد کی خدمت میں رہنا ہوگا، اس کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، مراقبہ کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، مجاہدے سے ذکر کی طرف، ذکر سے مراقبے کی طرف، مراقبے سے مشاہدے کی طرف، مشاہدے سے معائنے کی طرف، معائنے کے بعد تصدیق کا مقام ہے۔ تب جو ہے اندر سکون داخل ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا۔ میں ایک آخری بات کہہ کر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ زندگی میں کم سے کم اپنے آپ کے ساتھ اچھے ہو جانا، بس کامیابی تمہاری قدم چومے گی، اور کسی کا بننا یا نہ بننا، بس یہ یاد رکھنا کہ اپنا ضرور بننا، کچھ اگر پانا ہے۔ آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔